کل ایک فیصلہ آیا بہت بڑا، یہ بھی سانحہ تھا، پورے ملک نے دیکھا۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں 200 سے زیادہ 259 کے قریب لوگ تھے جن کو کیمیکل ڈال کے، فیکٹری کے مزدور تھے، زندہ جلا دیا گیا۔ وہ بڑا دلدوز سانحہ تھا، اور سٹوری اس کی یہ تھی کہ جو بھتہ خوری کا معاملہ کراچی میں چلتا ہے، انہیں کو پرچی آئی تھی مالک کو، اس فیکٹری کے مالک کو، تو وہ دے نہیں سکا، تو اس کو عبرت ناک بنانے کے لیے پھر یہ ہوا۔ اب اس کا فیصلہ آ گیا 8 سال کے بعد، بڑی تاخیر کے بعد آیا۔ 2 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، اور جب یہ سزا کی اب بات ہوگی اور آپ جیسے اسکالر اور اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ یہ بات کریں گے کہ ان کو عبرت ناک سزا دی جائے، سر عام سزا دی جائے، جس کے مستحق ہیں وہ سزا دی جائے، تو پھر بڑے مافیاز آ جائیں گے، بڑے لبرل لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے جی یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو بڑی وحشت ہے، اسلام کی سزائیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو حالات جب کہ ہمیں یہ پیش آ رہے ہیں۔ دیکھیں، 2 پہلو میں سمجھتا ہوں اس کے دیگر بہت سارے پہلوؤں کے ساتھ بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو تاخیر والی بات ہے، آپ نے درست فرمایا کہ بہت تاخیر سے انصاف ملتا ہے، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ، کہ اگر آپ تاخیر سے انصاف دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے انصاف دے دیا نہیں ہی رہے، نہیں۔ انصاف ہی نہیں دے رہے۔ تو 8 سال بعد 200-250 لوگوں کے قاتل کو سزا ملی ہے، تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ بیچارے جو ان کے اہل خانہ ہوں گے وہ اپنا غم بھی بھول چکے ہوں گے، اور وہ پتہ نہیں کس کس طرح کے حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ تو میرے خیال میں اتنی تاخیر کر کے ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ ان کو سزا دے دی ہے۔ اس میں ان 8 سالوں کے دوران جو جرائم اور مجرموں نے جتنی اس سے زیادہ یعنی تشجیع پکڑی ہوگی اور اس سے حوصلہ پکڑا ہوگا، اور اس حوصلے سے مجرموں کے جو حوصلے بڑے ہوں گے اور اس سے کتنے جرائم مزید جنم لیے ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاخیر ہے یہ اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور جتنا اس تاخیر کا دخل ان جرائم کی بڑھوتری میں اور اس کے اضافے میں شامل ہوگا اور ان کے حوصلے میں شامل ہوگا، اس قدر جو بھی کارپردازان انصاف ہیں اور جو بھی اس عدالتی نظام کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اس گناہ اور اس جرم میں برابر کے شریک۔ جو دوسرا پہلو ہے اس کا وہ یہ کہ دیکھیں، بظاہر یہ بڑی ہی ادنا سزا محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے قتل تو کیا 259 افراد کا، اور جو اس کے سزا کے طور پر جو لوگ جن کو سزائے موت دی جا رہی ہے وہ صرف 2 لوگ ہیں۔ گویا 259 کے مقابلے میں جو وکٹم ہیں 259 ہیں، اور جو سزا دی جا رہی ہے صرف 2 لوگوں کو دی جا رہی ہے، تو یہ بظاہر جو ہے کہ کوئی بیلنس نظر نہیں آتا اس کے اندر۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں سزا اور جرم کے اندر بیلنس نظر نہیں آتا۔ ایک تو بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ مطالبہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ قرآن کا مطالبہ ہے اور یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو ایسی عبرت ناک سزا دی جائے کہ آئندہ کبھی کسی کو جرأت نہ ہو ایسا کچھ کرنے کی۔ لیکن اس میں یہ جو امبیلنس نظر آتا ہے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل میں عبرت ناک سزا دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس سزا کے، اس جرم کے نوعیت کے مطابق، جرم کی ویٹیج کے مطابق آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، بلکہ اس کی عبرتناک سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی معاشرہ زندہ بچ جائے، اس کو زندگی میسر آئے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں زندگی ملتی ہے باقی معاشرے کو تاکہ وہ مزید فساد کا شکار نہ ہو۔ لیکن اس میں یہ جو امبیلنس نظر آتا ہے، یہ دنیا میں ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی، یہ دنیا کی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت میں وَفِي الْآخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہر چیز کا ایکولی اور پورے یعنی انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق ہم یہاں بیلنس کر بھی نہیں سکتے۔ یہاں ہم صرف اس کو اتنی سزا دے سکتے ہیں، ایک تو دنیاوی طور پر مجرم کی رسوائی ہو اور اس کو نشانہ عبرت بنایا جائے، اور باقی معاشرے کو زندگی ملے اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ آئندہ جرم نہیں کرنا۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام عدل اور نظام انصاف ٹھیک بنیادوں پر قائم ہے۔ اگر سزائیں یہ 2 مقاصد پورے نہیں کر رہی تو پھر بیلنس والی بات تو ویسے ہی اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا 50,000 سال کا دن اسی لیے بنایا ہے کہ جو چیزیں یہاں پہ رہ گئی ہیں وہ بیلنس سارے وہاں جا کے ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جرم کی سزا کسی کو مل جائے دنیا میں،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے اور اس کی آخرت کی سزا اٹھا لی گئی ہے. آخرت کی سزا اس کی باقی ہے. اگر اس نے توبہ کی ہے, اس کے اگر دیگر معاملات ٹھیک ہیں تو وہ اس کے مطابق آخرت میں اجر یا ثواب یا عذاب پائے گا. لیکن دنیا میں یہ صرف اور صرف باقی معاشرے کا نظام چلتے رہنے دینے کے لیے اور ایک سموتھ رننگ آف دا سوسائٹی کے لیے اللہ کریم نے یہ سسٹم بنایا ہے. لہٰذا نظام عدل کا تعلق جرم اور اس کی سزا میں بیلنس کرنا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ معاشرے کو مزید جرائم سے بچانا.